السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کچھ بچے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور اپنی نمازیں ریگولر آن ٹائم پڑھنے کی فل ایفرٹس کر رہے ہوں گے، اور ہمارے چھوٹے ساتھی جو 7 ایئرس سے چھوٹے ہیں وہ ریگولر ہر روز اپنی نماز کا لیسن بھی یاد کر رہے ہوں گے تاکہ آنے والے کچھ سالوں میں اپنے بڑے ساتھیوں کو نمازوں میں جوائن کر لیں۔ تو بچوں، کیپ گروئنگ اینڈ کیپ لرننگ۔ آئیے اب ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو بچوں، آج کی کلاس میں ہم قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت کریں گے، سورہ الفلق۔ آپ کو پتہ ہے سورہ الفلق اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت کے ساتھ نازل کی، یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں ساتھ ساتھ نازل ہوئی تھی، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم دیکھیں گے سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بیان کیا ہے۔ پہلے ہم سورہ الفلق کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جی بچوں، معوذتین جب نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آج جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور ان کی امپورٹنس بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور انسان اور جنوں کی نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور دعا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا اپنا روٹین بنا لیا اور باقی سب چیزیں چھوڑ دی۔ بچوں، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے، the right path، بالکل straight، تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے ہم سنت کو عمل کریں تو وہ طریقہ آسان بھی ہوگا۔ جیسے اگر آپ کو کبھی کھانسی ہو، کف ہو اور آپ کو ہنی واٹر سے آرام آ جائے تو کڑوی کڑوی دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے سنت کو اپنائیں تو خود بھی آسانی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے خوب سارے ریوارڈز بھی انشاءاللہ۔ تو بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار لیتے، جیسے کوئی درد ہوتا یا بے چینی یا کوئی بھی پین ہوتی تو آپ ایسے ہی کرتے۔ ایک اور جگہ حدیث میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پر 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیتے، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، اسپیشلی رات کو سونے سے پہلے۔ اور جب آخری وقت میں آپ ویکنس کے باعث ایسا نہیں کر پاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہیلپ کرتی اور آپ کی جگہ وہ یہ پڑھتی۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چھوٹے ہیں یا اگر آپ کو یہ زبانی یاد نہیں ہے تو آپ کی امی ابو یا کوئی فرینڈ بھی آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ شافی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اور اگر آپ شیطان سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں اپنے صبح شام کے روٹین میں پڑھنا شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ فلق میں، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں فلک کے رب سے۔ اس کا ایک معنی، فلک کا ایک معنی تو آسمانوں کے رب بھی کیا جاتا ہے، لیکن دوسرا معنی کریشن کے وجہ سے بھی آتا ہے، یعنی سب سے پہلے کل یعنی سے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، یعنی آپ کہیں، یعنی یہ دعا کریں کہ قل اعوذ برب الفلق،
میں پناہ چاہتی ہوں آسمانوں کے رب کی۔ بچوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں سے صبح کا پیدا کرنا بھی اللہ کی کریشن ہی ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات بنائی، آپ کو، مجھے، ہم سب کو بنایا، پلانٹس کو بنایا، پلانٹس کو بنایا، اور بھی بہت سورج، چاند بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صبح کو بھی رات سے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ سوچیں کتنی پاورفل ہستی ہے اللہ تعالیٰ، جو یہ کام آسانی سے کر دیتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور رات کے اندھیرے سے صبح نکل آتی ہے۔ جیسے آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں رات کو لائٹ چلی جائے تو آپ لائٹ جلانے کے لیے کیا کریں گے؟ کینڈل ڈھونڈیں گے، ماچس ڈھونڈیں گے، اس کو لٹ کریں گے کینڈل کو، پھر کہیں جا کے ننھی سی روشنی کی کرن آئے گی۔ لیکن جب پوری کائنات میں اندھیرا ہو، دنیا کے کچھ حصوں میں ایک وقت میں ڈارکنیس ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ سورج کے ذریعے روشنی لاتے ہیں، تو کتنا بڑا کام ہے جو کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس بڑی ہستی کی پروٹیکشن میں دیں جس کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنا بھی بہت آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر ما خلق، یعنی ہر مخلوق کے شر سے۔ جیسے کہ سورج کی روشنی اللہ کے حکم سے زندگی کا باعث ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو توبہ کتنی گرمی ہو جاتی ہے گرمیوں میں، سمرز میں۔ اسی طرح بارش بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فلڈ آ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز کے بیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور خلق میں اور کیا کیا شامل ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے اور کس کس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارا نفس، یعنی آر سیلف، پھر شیطان، لوگ، اور جانور اور جن بھی۔ آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال تو نہیں آ رہا کہ اگر ہمیں ان سب سے خطرہ ہے، ان سب کے شر سے خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایول بنایا ہی کیوں اگر یہ نقصان دہ ہے؟ تو پیارے بچوں، ہر چیز کا اگر اپوزٹ نہ ہو تو صحیح چیز یا نعمت کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے ناردرن کنٹریز میں سردیوں کے دنوں میں سورج نہیں نکلتا، اتنی سردی ہوتی ہے، کلاؤڈی ہوتا ہے اور سورج نہیں نکلتا، اور رات بھی تقریباً 4 بجے کے قریب وہاں پہ مغرب ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، لیکن رات ہمارے ہاں کے راتوں کی طرح ڈارک نہیں ہوتی، بلکہ ہلکی ہلکی روشنی رہتی ہے جیسے ہمارے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس روشنی کو کہتے ہیں ٹوائلائٹ۔ اور ان کنٹریز میں، ان ملکوں میں جب گرمیوں کا یا اسپرنگ سیزن آتا ہے تو یہ لوگ، اور سورج نکلتا ہے تو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ لوگ اتنے خوش ہو جاتے ہیں سورج کے نکلنے پہ کہ اپنے سارے فیسٹیولز انہی ڈیٹس میں رکھتے ہیں۔ اور سورج کی روشنی کی قدر کیا ہوتی ہے یہ تو انہی لوگوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح اس پینڈیمک میں ہمیں ہر وقت ماسک پہننا پڑتا ہے نا، کان درد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ گلاسز لگاتے ہیں جیسے کہ میں جب ماسک پہنتی ہوں اور گلاسز لگاتی ہوں تو میرے گلاسز تو مسٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بہت یاد کرتی ہوں، آپ لوگ بھی یقیناً یاد کرتے ہوں گے ان دنوں کے بارے میں جب مجھے ماسک نہیں پہننا پڑتا تھا، میں پارک میں جاتی تھی، مجھے پھولوں کی خوشبو آتی تھی، میں لوگوں سے فرینکلی ملتی تھی، اور بھی بہت سارے کام۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ پھر سے وہ اچھے دن واپس لے آئے، ہے نا؟ تو اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو کیسے ہم ان اچھے دنوں کی نعمت کو جانتے؟ تو بچوں، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچاننی آسان ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد بھی بکھری ہوئی ہیں، جیسے دن رات۔ اگر صرف دن ہی رہتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا رات ہے، یا رات ہی رہتی تو کیسے پتہ چلتا دن ہے؟ اسی طرح اگر کائنات میں پوری یونیورس میں ایک ہی رنگ ہوتا، سوچیں اسپیس میں ایک ہی کلر ہے نا، بلیک کلر، اور کوئی رنگ نہیں، تو ہمیں باقی رنگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ تو اسی لیے ہر مخلوق کے شر سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے سے جب کہ وہ چھا جائے۔ اور آپ کو تو پتا ہے ڈارکنیس ویسے ہی بہت تنگ کرنے والی، ریسٹلیس کرنے والی چیز ہے، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اندھیرے میں، اور پھر رات کے اندھیرے میں طرح طرح کی ہارمفل چیزیں بھی تو باہر نکل آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں سے اتنا پیار تھا، اسپیشلی بچوں سے، کہ انہوں نے اسپیشل کہا کہ جب بھی مغرب کا ٹائم ہو تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لیں، واپس بلا لیں، کیونکہ اس وقت شیطان باہر پھیل جاتے ہیں۔ اگر پھر آپ کو کوئی ضروری کام ہو تو پھر آپ کچھ دیر کے بعد باہر نکل سکتے ہیں، لیکن مغرب کے وقت ضرور خیال رکھیں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی ان لوگوں کے شر سے، یہاں پہ اسپیشلی فیمیلز کا ذکر ہے، ان فیمیلز کے شر سے جو میجک کرتی ہیں، بلیک میجک، ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو بچوں، حسد کیا ہے؟ یعنی جیلسی کیا ہے؟ جیلسی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلیں، یعنی جیلس ہوں، اور یہ دعا کریں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور پھر ہمیں مل جائے۔ جیسے شیطان نے بھی حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، لاسٹ ایئر جو ہم نے پروڈکٹیو ایوننگ کی کلاسز کی تھیں، اس میں آپ نے پروفٹس کی سٹوریز میں حضرت آدم کی سٹوری بھی سنی تھی، اور اس میں یہ ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے۔ تو بچوں، اسی طرح اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کلاس میں کسی بچے کو ٹیچر بہت اٹینشن دے رہی، تو کوئی اور بچہ اس سے جیلس ہو کہ ٹیچر اس کو تو اٹینشن نہیں دیں بلکہ مجھے دے، صرف مجھے ہی دیں، لیکن وہ جلتا کرتا رہے لیکن اچھا بننے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں جیلسی سے بچنے کی بھی اسپیشل دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو جیلس ہونے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اس کو نیکیوں کا دھیان ہی نہیں رہتا، نیکی کے مواقع ہی نظر نہیں آتے، اور جو نیکیاں اس نے کی ہوتی ہیں وہ بھی جیلسی کی وجہ سے برا کام کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن لینی چاہیے اللہ کی، کن چیزوں کے اگینسٹ؟ سب سے پہلے کسی بھی کریشن کے اگینسٹ، پھر اندھیرے سے، بلیک میجک سے اور حسد سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہاں، ان سب چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پہ میں آپ کو دوں گی ٹپ آف دا ڈے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سورت کو صبح شام اپنے روٹین میں پڑھنا شامل کرنا ہے، یعنی صبح سورہ فلق کی تلاوت کیجیے، اور شام کو ہونے پہ بھی، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد، تاکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیں کہ آپ یہ سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ چلے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔